Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope you're all doing very well. I hope everything is beautiful at your place. I hope your heart's at peace. I hope your minds are happy. I hope your souls are feeling beautiful. So many positive energies, so many positive vibes, beautiful duas, blessings, and positive thoughts I'm sending your way, and beautiful vibrations. Yeah. Hope सब ठीक है, और जो हम एक टर्मोइल से गुज़र रहे हैं, जो एक मुश्किल ज़िंदगी में हम मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं, that is giving you more strength to move on in life. That is giving you this hope to feel that inshallah one day everything is going to be fine. اللہ آپ کی زندگی میں ہر لحاظ سے برکت دے، آپ لوگوں کی سوچوں کو مبارک کرے، آپ لوگوں کی نیتوں کو مبارک کرے، آپ لوگوں کے حالات کو بہتر کرے، آپ کی زندگی میں ہر آنے والا لمحہ جو ہے وہ ہر خوشی ابنڈنس میں زیادتی ہو اس میں، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی ذات کے ساتھ جڑ سکیں۔ اکثر اوقات یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو نمازی ہیں صرف انہی کا کنیکشن ہوتا ہے، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایکسٹرا آرڈنریلی پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں اللہ کے ساتھ، یا پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ ان کا وہ نمازی، پرہیزگار، متقی اور یہ سب کچھ ہیں، تو وہ لگتے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ اور کوئی نہیں ہے اس دنیا میں جو اللہ کی قربت رکھتا ہے، جبکہ اللہ کے کنیکشن میں کے لیے اگر آپ اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ آپ ان کو حق ادا نہیں کر رہے، یو آر بیکمنگ دا ریزن فار ادرز ٹیئرز، اور ان کی زندگی میں مشکلوں کا اگر آپ باعث بن رہے ہیں، تو آنیسٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری عبادتوں سے کوئی خاص غرض نہیں ہے۔ اگر ہم یہ عبادت کرتے ہیں، اگر ہم یہ نمازیں پڑھتے ہیں، تو بیسکلی یہ کردار کو صحیح کرنے کے لیے ہے، بیکاز اٹس آل اباؤٹ، نماز از آل اباؤٹ قائم کرنا، نماز از آل اباؤٹ کہ ہم اپنی زندگی میں وہ خوبصورتی قائم کر سکیں، لوگوں کے لیے آسانی قائم کر سکیں۔ اکثر ہم یہ دعا کرتے ہیں جب کوئی شخص چلا جاتا ہے کہ اللہ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ درجہ مقام دے۔ ہم اگر اپنی زندگی کو بھی دیکھیں، ہم میں سے اس دنیا میں رہنے والے بہت سارے لوگ دو ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس دنیا میں جنت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کو بھی دو طریقے سے کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے۔ جنت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں آسائشیں ہوں، آپ کی زندگی میں پرفیکشن ہو، آپ کی زندگی میں حالات بالکل ٹھیک ہوں، فائنینشلی اسٹیبل ہوں، آپ کی اولاد ہو، آپ کا جو دنیاوی آپ کے لحاظ سے جو ہماری ضرورتیں ہیں، یا فار دیٹ میٹر لگژریز ہیں، وہ ہمارے پاس ہوں، تو ہی ہم اپنی زندگی میں ہم گزار سکتے ہیں اس طرح کی زندگی کہ جس کو آپ کہیں گے کہ یہ تو جنت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے اس دنیا میں لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ، دولت، شہرت، پاور، بچے، اولاد، مال، ہر چیز جو ہے وہ بے انتہا ہے، مگر اس کے باوجود they are miserable in their life. I see so many people who are rich, but they are so all the time angry, they are all the time in pain, they are screaming, they are shouting, they are worried about what they have, they are just worried what else we can achieve. ایک miserable زندگی، تمام اللہ کی نعمتیں ہونے کے باوجود they are in pain, they are insane, and which is giving them all the pain. سو جنت کیا ہے؟ اس دنیا میں بھی ہم اپنی کہتے ہیں نا، لیٹس میک دس ورلڈ اے بیٹر پلیس، لیٹس میک دس ورلڈ ہیون۔ ہمیں عادت ہونی چاہیے، اگر ہم جنت کے خواہاں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس جو دائمی جنت ہے، جو اللہ کی جنت ہے، اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے،
اس میں رہنے کے لیے اپنے آپ کو اہل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی سرکمسٹانسز ہماری اس دنیا میں ہیں، ہم اس دنیا میں اپنے گھروں کو، اپنے دلوں کو، اپنے دماغوں کو، اپنے ارد گرد کے ایٹماسفیئر کو ہم جنت بنائیں. اور وہ کس طرح سے ہوگا؟ وہ ہماری سوچوں سے ہوگا. جو ہماری سوچیں ہوں گی وہ ہماری انرجی بنے گی ہماری باڈی کی. جو ہماری انرجی کی باڈی ہوگی وہ ہم ریڈیٹ کریں گے اپنے ارد گرد. جو ہم ریڈیٹ کریں گے گزر کے جان، اچھا چلو بند کر دو. جو ہم ریڈیٹ کریں گے وہی ہماری ارد گرد کے لوگ انرجی کنزیوم کریں گے. وہ ہماری ریڈیٹ ہونے والی انرجی سے ان لوگوں کی زندگی میں سکون آئے گا. جب آپ کے وجود سے لوگوں کی زندگی میں سکون آئے گا اور وہ ایٹ پیس ہوں گے، تو آپ یہ سوچیں کہ یہ سرکل جو ہے، ہم نارملی وشیس سرکل کی بات کرتے ہیں، بٹ دین اٹس گوئنگ ٹو بی دا circle of white light or a circle of noor is going to be everywhere, because you are becoming the reason for others' happiness, you are becoming the reason of others' smile, you are becoming the reason of others' ease. But اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے مائنڈ کو سٹیبل رکھیں، ہم اپنے مائنڈ کی نشو و نما کریں، ایسے ایموشنل نیوٹرینٹس دیں اس کو کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو سٹیبل رکھیں گے تو ہم وہ انرجی باہر ریڈیٹ کریں گے. اور جب یہ ساری انرجی ہمارے اندر سے لوگوں تک جائے گی تو دین اٹس گوئنگ ٹو میک آر body in heaven, make us feel that we are in heaven. It's going to make our homes heaven. It's going to make the lives of the people around us heavenly. اور ہم پھر آہستہ آہستہ یہ چیز جو ہے، یہ جو سوچ ہے پازیٹیو، یہ اچھی سوچ، لوگوں کے لیے بھلا سوچنا، لوگوں کے لیے اچھا سوچنا، یہ جو اچھی سوچ ہے ہماری اس پوری جو سینیریو ہے، جو پورا ہمارا ایٹماسفیئر ہے، اس کو بہترین بنا دے گی. تو جب میں نے آپ لوگوں سے کل میں نے ایک کوئک سیشن کیا جس میں بہت چھوٹی سی تھوڑی سی بات میں کر پائی آپ لوگوں سے. آج میں نے کل پرومس کیا تھا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس، اور آپ نے میں نے جو آج میں نے اگر آپ لوگ کسی اسپیسیفک ٹاپک کے حوالے سے چاہتے ہیں کہ میں بات کروں تو پلیز میسیجز میں مت کیا کریں. آپ ای میل، میں نے ایز آئی ہیو مینشن بیفور کہ میرا جو ای میل ایڈریس ہے عروج ناصر کا، وہ جس وقت آپ پیج کھولتے ہیں حجابیز کا اس کا، تو وہاں پر آئیکن بنا ہوا ہے ای میل کرنے کا. وہاں پر جب آپ اسے کلک کریں گے، یو ڈونٹ ایون ہیو ٹو رائٹ ڈاؤن دا ای میل ایڈریس. You will just open a page where my email address is already written. So just write down there. مجھے وہاں پر ای میل کریں ان ٹاپکس کو کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ جن ٹاپکس کے حوالے سے ڈسکشن کی جائے. Now coming back to yesterday's topic جو میں نے ڈسکس کیا تھا کہ let's think about or let's remember our death. And remembering death will make us better humans, will make our lives beautiful, will make our lives at ease. So let's remember the death. Why I said that? Because as I'm for 2-3 days I did not come online, and Ayat's Chachi's mother, who was very close to me, I felt very close to her. She was a loving woman. She was a very generous woman. میری ان سے بہت دوستی تھی. شی واز ون آف دوز پیپل، دوستوں کی دوست، یاروں کی یار جس طرح سے ہوتے ہیں، ملنے ملانے گھومنے گھمانے کا بہت زیادہ انہیں شوق تھا. سو آئی یوز ٹو گو میٹ ہر. پھر ان کو کینسر ڈائگنوز ہوا تقریباً 2 سال پہلے، اور آہستہ آہستہ ڈیٹوریٹ ہوتا رہا سلسلہ. اور پھر اللہ کی ذات نے جب ایک وقت مقرر ہوتا ہے، بہت شی وینٹ تھرو اے لاٹ آف پین ہوتا ہے، اور اینڈ پہ بس وہی والی بات ہے کہ قضاء الہی، اور اللہ کے پاس جو جانا ہے، جو وقت مقرر، وہ وقت مقرر تھا. اینڈ شی پاسڈ اوے 2-3 days بیک. اور بس کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی کی خوشی میں آپ جاؤ یا نہ جاؤ، لیکن جب وین somebody is in pain تو you have to stand by them, you have to be there with them. So I was continuously I was like going to her، اور وہ سارا سلسلہ جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو نہیں کر پائی. سو میں پہلے تو معذرت چاہتی ہوں، مگر ادھر جب میں وہاں پر تھی
اور میں نے جو وہ 3-4 دن ایکسپیرینس کیے، جب ان کی ڈیتھ بھی ہوئی، ان کا غسل، کفن دفن اور وہ سارا سلسلہ سامنے ہوا. اور جب بھی کبھی ایسا ہو خدا نخواستہ آپ کے نیبرز میں، آپ کے فیملی میں کوئی ایسی ڈیتھ ہوتی ہے، تو کوشش کیا کریں کہ والنٹیرلی جایا کریں اور کہا کریں کہ ہم غسل میت دیں گے. اس کا ریزن یہ ہے کہ جب آپ اتنے قریب سے کسی ڈیڈ باڈی، کسی میت کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو اس زندگی کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ ہم اس زندگی میں کیا سوچ بیٹھے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، واٹ آر وی رننگ آفٹر، ہم کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں اپنی زندگی سے، ہماری زندگی کا دراصل مقصد کیا ہے، ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے. ہر انسان نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے زمین کے نیچے مٹی تلے جو ہے ہم نے لیٹ جانا ہے جا کے، مگر اس دنیا میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں. جب آنٹی کو غسل کفن دے دیا، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ پلیز، نجمہ آنٹی نام ہے ان کا تھا، اب اللہ کو وہ پیاری ہو گئیں، تو اللہ آپ ان کے لیے خاص طور پہ ایک تو فاتحہ پڑھ دیں اور ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. شی واز اے گڈ سول. وہی میں ان کی شخصیت کے حوالے سے اور جو کچھ میں نے ان کو کرتے ان کی زندگی میں دیکھا، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، میرا اپنا دیکھا ہوا حال جو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے میں نے ان سے کیا کیا کچھ سیکھا. اور اس پورے 2-4 دنوں میں تھی، جو 3-4 دن گزرے، اس میں نے کیا سیکھا. سب سے پہلے تو جب غسل کفن ہو گیا اور اس کے بعد آنٹی وہاں پر، آنٹی کی میت پڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے ایک دعا ہوتی ہے جو میت کی بخشش کے لیے مسنون دعا ہے، وہ انہوں نے دی اور میں نے اس کو پڑھا. ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو، اس کے بعد کچھ پوائنٹس ہیں بڑے امپورٹنٹ، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اگر آپ اس میت کی بخشش کے لیے دعا کو سمجھ گئے نا آج، اگر انشاءاللہ جو میں نے پڑھا، پہلے میں نے ایسے عربی میں پڑھ لی، پھر اس کے بعد میں نے کہا لیٹ می ریڈ دا ترجمہ، کیونکہ اس کے نیچے ترجمہ بھی تھا. جب میں نے اس کو ترجمے سے پڑھا تو میری لٹرلی آنکھیں کھلی رہ گئیں. اینڈ آئی ٹریولڈ سو مچ. میں نے اتنا سیکھا اس رات، اس دن جب آنٹی کی میت وہاں پڑی ہوئی تھی. اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر دیٹ ود یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ اس کی مغفرت فرما، یعنی جو میت پڑی ہوئی ہے اس کی مغفرت فرما. اس سے پہلے کہ میں یہ دعا پڑھوں، میں ایک چیز آپ سے کہنا چاہوں گی. ہماری، یہ میں پہلے بھی کہہ چکی، ہماری جو زندگی، ہماری جو باڈی ہے نا، وہ ہم جو ہیں، ہماری سول، ہماری انرجی، ہمارا جو بینگ ہے، میں جو جیتا جاگتا انسان ہوں، یہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک ہماری باڈی ہے اور دوسری ہماری روح ہے. جو ہماری روح ہے، ہماری روح جو ہے وہ دیٹس دا ماسٹر. آور روح، آور سول از دا ماسٹر. جو ہمارا جسم ہے وہ سلیو ہے، ہمارا جسم غلام ہے اس روح کا. جب اس جسم سے روح نکل جاتی ہے تو پیچھے ہمارا جسم بے جان ہو جاتا ہے، نہ کوئی حرکت کر سکتا ہے، نہ کوئی گفتگو کر سکتا ہے. یعنی ہم اپنی زندگی میں جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس روح کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا جسم اس روح کے تابع ہے جس کو آپ جس روح کو آپ بینگ بھی کہتے ہیں، جس روح کو آپ آئے بھی کہتے ہیں، جس روح کو آپ انرجی کہتے ہیں، جس روح کو آپ اسپرٹ کہتے ہیں. لائک دیز آر دا ڈفرنٹ نیمز دیٹ وی یوز فار دیٹ روح، فار دیٹ سول. سول جو ہے وہ ماسٹر ہے، اینڈ جسم جو ہے وہ صرف اور صرف غلام ہے اس روح کا. آپ کو یاد ہوگا میں نے کچھ روز پہلے جب نماز کو ڈیفائن کرتے ہوئے میں نے یہ کہا تھا کہ حدیث مبارک ہے، حدیث پاک ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے. ہم آج جب نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز میں بھی وہ صرف پڑھی جانے والی نماز تو ہے، مگر اس میں روح نہیں. وہ کہتے ہیں نا، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. اسی طرح سے ہماری نماز جو ہے
اس میں جسم ہے. اور دیکھیں کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے بڑی خوبصورت ایک اس کے اوپر ایک کوٹیشن بھی لکھی تھی, اگر وہ کہیں مجھے مل گئی تو آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر دیٹ ود یو ٹمارو فار شیور. جو جسم ہوتا ہے نا, یہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ مومن کی معراج ہے. ہم ایک دن میں, ہمارے آقا ہم نہیں جانتے کتنی دفعہ ان کو معراج ہوئی, یہ وہ جانتے ہیں یا وہ اللہ کا رسول جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے, اللہ کا حبیب جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے. مگر ہماری جو روح ہے, ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے. آقا نے کتنی دفعہ معراج کی میں نہیں جانتی, مگر یہ ضرور جانتی ہوں کہ مومن کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ایک مومن, چینی ڈال دینا, ایک مومن دن میں 5 دفعہ معراج کر سکتا ہے. کیسے 5 دفعہ؟ اس طرح سے کہ جب آپ نماز پہ مصلی پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کنیکٹ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. آپ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹ کرتے ہیں, وہ کنیکشن کیا ہوتا ہے؟ آپ کی روح جاتی ہے سدرۃ المنتہا, آپ کی روح جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں, آپ کی روح جا کے اللہ کے اس جو اوپر آسمانوں سے بھی بلند و بالا, آپ کی روح کو کوئی ویزا نہیں چاہیے. آپ کے جسم کو ویزا چاہیے, مگر آپ کی روح کو کوئی ویزا, کوئی اسٹیمپ نہیں چاہیے. آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کی سوچوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی روح کو کس قدر پرواز دیتے ہیں, کس قدر اس کو پست کر لیتے ہیں اور کس قدر اس کو بلند و بالا کرتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی روح کو اس قدر بلند و بالا کریں کہ اس روز کے جو روزے موت ہے, اس دن تو روح پرواز کرے گی, اس میں آپ کا کمال نہیں ہوگا. لیکن ہر روز 5 دفعہ اگر آپ کی روح پرواز کرتی ہے تو اس میں کمال ہے آپ کا. اور وہ آپ اپنی روح کے اوپر جب ورکنگ کرتے ہیں, جب آپ اپنی روح کو بلند کر کے اس کے اوپر ورک کر کے نماز کو پڑھنے کی بجائے نماز کو قائم کرتے ہوئے جب آپ کی روح پرواز کر کے اس سدرۃ المنتہا تک جاتی ہے, تو آپ وہاں پر بوسے بھی لے سکتے ہیں اپنی سوچوں میں نالین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. آپ یہ ہے وہ روح کہ آپ ادھر اس کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ اپنے دل کو پرنور کریں, آپ اپنے ذہن کے, آپ اپنے اوپر وہ پھوار پڑتی ہوئی محسوس کریں, اپنے آپ کو عادی کریں. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارا جو آخری سفر ہے وہ روح کا سفر ہے, وہ روح کی بلندی کا سفر ہے. اس کے لیے پریپیئر کیا کریں. اسی لیے میں بارہا کہتی ہوں کہ جب صبح فجر کی نماز سے پڑھ کے فارغ ہوا کریں, اپنے مصلوں پر بیٹھ کر اللہ کے ساتھ کنیکٹ کیا کریں, محسوس کیا کریں کہ اللہ کے نور کی بارش, بوندا باندی نہیں جس طرح سے ہوتی, وہ برس رہی ہے آپ کے اوپر. جس طرح سے پھوار ہوتی ہے نا, اللہ کے نور کی پھوار ہم پہ برستی ہے, مگر اس کے لیے روح کا وہ محسوس کرنا ضروری ہے, روح کی بلندی ضروری ہے. روح کی بلندی کیسے ہوتی ہے, انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور کرتے ہیں, روزانہ بات کرتے ہیں. اس کے لیے دل کی صفائی کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے اپنی روح کو, جو روح آپ کی ہے یا جو آپ کا سول ہے, جو آپ کا جو نفس ہے, اس کو مارنا پڑتا ہے. اس کو مارنے کے بعد پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بلندی کی طرف سفر کرتے ہیں. اب میں آؤں گی, یہ جو میں نے تھوڑا ایکسپلین کرنا تھا اس حوالے سے کہ اے اللہ, اب وہ دعا جو میت کی بخشش کے لیے مسنون دعا ہے کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما, اس پر رحم فرما اور اسے عافیت دے اور اس سے درگزر فرما اور سخاوت کے ساتھ اس کی مہمانی فرما. ہم جب ایک میت چلی جاتی ہے, میت جاری ہوتی ہے, مطلب اس شخص کی روح چلی جاتی ہے, تو آپ پہلے تو یہ سوچیں کہ کیا کنیکشن ہے روح اور جسم کا, کہ جب تک روح ہے چاہے وہ بندہ وینٹیلیٹر پہ بھی ہے, ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ یہ میت ہے یا یہ مر گیا یا ڈیڈ باڈی. ہم کہتے ہیں انکل, آنٹی, وہ لڑکی, وہ لڑکا XYZ دے آر آن وینٹیلیٹر, پلیز ان کے لیے دعا کریں. لیکن جس وقت کوئی شخص اپنی روح, اس کی پرواز ہو جاتی ہے, ملک الموت اس کی روح نکال کر لے جاتا ہے, تو ساری دنیا یہ کہتی ہے, ایون اپنے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ امی کی میت پڑی ہوئی ہے, ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے باپ کی میت پڑی ہوئی ہے,
ہم یہ نہیں کہتے کہ میری امی لیٹی ہوئی ہیں, ہم کہتے ہیں میت پڑی ہوئی ہے. اور جس وقت وہ میت پڑی ہوتی ہے تو ہر انسان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جلد از جلد اس کو مٹی کے نیچے دبا دیں. یہ حقیقت ہے انسان کے جسم کی کہ اگر روح نکل جائے تو اپنے گھر والے اپنے گھر میں نہیں رکھتے اور جلدی کرتے ہیں کہ اس کو مٹی کے نیچے لٹا دیا جائے. سو اللہ سے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اسے درگزر فرما اور سخاوت کے ساتھ اس کی مہمانی کر. پھر اللہ سے دعا کی جا رہی ہے اس کے داخلے کی جگہ وسیع فرما دے. یہاں پر 2 پوائنٹس ہیں. دیکھیں, اللہ سے یہ مانگا جا رہا ہے کہ اس کی مہمانی جب کرے, یہ میت اور یہ جو روح آپ کی طرف آ رہی ہے, یہ شخص, تو اس کی سخاوت کے ساتھ مہمانی کر. Now let's ask this question. Are we سخی؟ کیا ہمارے گھروں میں کوئی غریب, کوئی سائل, کوئی فقیر آتا ہے تو ہم اس کی سخاوت, وہ جو ہم سب زندہ ہیں, بے جان ہیں, مطلب زندہ لاشوں کی طرح زندگی گزارے ہیں, جس میں ہم زندہ تو ہیں مگر ہمارے دماغ, ہماری روح زندہ نہیں ہے, کیونکہ ہماری کوئی ایسی حرکت نہیں ہے کہ جس کو ہم, اور یہ روح کی بلندی جو ہے یہ بیسکلی کسی اور کو فائدہ نہیں دیتی, یہ ہمیں فائدہ دیتی ہے. وہ کیسے دیتی ہے وہ میں نے وہ بھی سیکھا ہے, وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. ٹوڈیز سیشن از گوئنگ ٹو بی اے لٹل لانگ. کیا ہم سخی ہیں؟ کیا ہمارے گھر میں آنے والے, اگر ہم یہ دعا اس میت کے لیے کرتے ہیں کہ سخاوت کے ساتھ تو ان کی مہمان نوازی کر, تو اب سوال یہ ہے کہ وہ جو لیٹا ہوا ہے, جب جس کے اندر جسم میں روح نہیں ہے, کیا اس نے سخاوت کے ساتھ لوگوں کی مہمان نوازی کی؟ ناؤ رائٹ دس ڈاؤن کہ جب میت ہماری پڑی ہوگی نا, انشاءاللہ ایک دن تو آئے گا ہی نا, اس کی مرضی جب ہوگی. انشاءاللہ سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جلدی ہو جائے, مگر میرا جو وقت یا کسی کا بھی جو وقت مقرر ہے اللہ کی منشا سے, وہ جو وقت مقرر ہے اس پہ وہ آنی ہے. جب وہ پڑی ہوگی تو لوگ یہ دعا ہمارے لیے کر رہے ہوں گے, تو جب وہ دعا کر رہے ہوں گے تو اس وقت ہم, جو میت ہوگی وہ اس کو یہ سوچنا چاہیے, آج یہ سوچیں ہم کہ کیا ہم لوگوں کی مہمانی سخاوت کے ساتھ سخی ہو کے کرتے ہیں. دس از ون پوائنٹ دیٹ وی نیڈ ٹو رائٹ ڈاؤن آن اے پیس آف پیپر اینڈ اے پین. پھر داخلے کی جگہ وسیع فرما, یعنی جس جگہ سے اس شخص نے گزرنا ہے وہ اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ وہ گزر نہ سکے. یہ بھی کس طرح سے آسانی ہوتی ہے؟ وسیع فرما یہ دعا. کیا ہم نے اپنے دلوں میں لوگوں کے لیے جگہ کو بڑا کیا؟ کیا ہم نے اپنے دلوں کو بڑا کیا ہوا ہے؟ دس از ویری ویری امپورٹنٹ. وی نیڈ ٹو آسک دس کوشچن. جب میں یہ میت کے لیے دعا جب کر رہی تھی اس دن, جب ان آنٹی کے لیے دعا کر رہی تھی, جب ان کی میت پڑی ہوئی تھی, تو آئی واز آسکنگ دس کوشچن مائی سیلف, کیا میں لوگوں کی مہمان نوازی سخی طریقے سے کرتی ہوں؟ اگر کرتی ہوں تو میں تو حقدار ہوں اس دعا کے لیے, لیکن اگر میں نہیں کرتی تو کیا لوگ میرے لیے مانگیں, کیا وہ میرے لیے سنے گا؟ پھر داخلے کی جگہ اپنے دلوں کو وسیع کیجئے. اس کے داخلے کی جگہ وسیع فرما, اپنے دلوں کو وسیع کیجئے, بلند کیجئے, اس میں وسعت لے کر آئیں, لوگوں کو معاف کرنے کی, لوگوں کو آسانیاں بانٹنے کی, لوگوں کو درگزر. یہ ہے وسعت. یہ جو وسعت ہے نا, جگہ وسیع کرنا, مجھے یہ سمجھ آیا ہے کہ اللہ سے یہ مانگی جا رہی ہے کہ اللہ تو اپنے وہ جھولیوں کو اور ایسا وسیع کر دے, اپنی بارگاہ کو ایسا وسیع کر کہ جو اس نے جو بھی گناہ کیے ہیں وہ دور ہو جائیں. آگے دعا کی جاتی ہے, اس کو دھو ڈال پانی سے اور برف سے اور اولوں سے. پانی ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے, جب وہ جم جاتا ہے تو وہ اولے بن جاتے ہیں جو سفید رنگ کے ہوتے ہیں, اور برف جو ہوتی ہے وہ بھی سفید رنگ کی ہوتی ہے. پانی ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. اس کو دھو ڈال پانی سے, برف سے اور اولوں سے. Here I want to stop and really want to talk about this. ہم اللہ کی میت کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اس کے گناہوں کو دھو ڈال پانی سے, برف سے اور اولوں سے. کیا ہم اس دنیا میں جب رہ رہے ہوتے ہیں, اس سے پہلے کہ جب ہمیں لٹا دیا جاتا ہے, نہلا دھلا کے کفن کے اندر, سفید کفن کے اندر ڈھلا دیا جاتا ہے, کیا ہم نے اپنے دلوں کی صفائی کی؟ کیا ہم اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے جسم نہاتے تو روزانہ ہیں, مگر وہ جو ہماری روح ہے اس روح کی صفائی کرتے ہیں؟ اور آپ یاد رکھیں کہ
جب اس دنیا میں ہم آتے ہیں خالی ہاتھ آتے ہیں، جب اس دنیا سے جاتے ہیں خالی ہاتھ جاتے ہیں، اس دنیا میں رہ کے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے پلے ہے کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ہم اپنی اس روح، اپنی اس بینگ، اس اپنی جو انرجی جو اندر ہے، جو ہمارے جس کے ہم تابع ہیں، یعنی ہمارا جسم جس کے تابع ہے، وہ جس سے نکل جائے گی سب ختم ہو جائے گا. سو وہ جس کو صاف کرنے کے لیے یا جس کو دھو ڈال پانی سے، جس کو کے لیے کہا جا رہا ہے، جو یہ دعا کی جا رہی ہے نا کہ اس کو دھو ڈال تو پانی سے، برف سے، اولوں سے، وہ جسم تو انسانوں نے دھو دیا ہے، مگر دعا اس روح کے لیے مانگی جا رہی ہے کہ اس کو دھو ڈال. کیا ہم روزانہ دن میں ایک مرتبہ بھی جسم کو تو دھوتے ہیں، اپنی روح کو دھوتے ہیں؟ کیا صاف کرتے ہیں کہ وہ پانی کی طرح شفاف ہو جائے، کہ وہ برف کی طرح سفید ہو جائے اور اولوں کی طرح صاف ستھری ہو جائے؟ کیا ہم کرتے ہیں یہ بات؟ ہمیں یہ میں اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی، and I thought that I should share this all with you because I thought I learned a huge lesson جو میں نے اس طرح سے موت کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. پاک کر دے خطاؤں کو، آئیے اپنی سولز کی صفائی کریں ہر روز، جس طرح تو پاک کرتا ہے سفید کپڑے کو میل سے. یاد رکھیں ہماری روح جو جب آتی ہے نا، میں ہمیشہ آپ سے 7 کوالٹیز روح کی ڈسکس کرتی ہوں، شیئر کرتی ہوں. ہماری جب روح ہماری جو دی جاتی ہے نا، وہ روح جو ہے وہ پاک ہے، وہ روح جو ہے وہ صاف ہے، وہ روح جو ہے وہ وائٹ ہے. ہم اس روح کے اوپر دھبے لگاتے ہیں، روز دھبے لگاتے ہیں، دھبے لگا کے اس کو بلیک کر لیتے ہیں. لیکن ہم اس روح کی صفائی نہیں کرتے. کیسے روح کو کرتے ہیں؟ لوگوں کے بارے میں غلط سوچ کے، لوگوں سے ایکسپیکٹ کر کے، لوگوں کو کنٹرول کر کے، لوگوں سے کے لیے غیبت و بغض، کینہ، نفرت، نیگیٹیوٹی رکھ کے. کیا ہوتا ہے یہ؟ بالکل ایسا ہے کہ آپ نے سفید رنگ کا حجاب پہنا ہوا ہے، سفید رنگ کا گاؤن کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور آپ اس کے اوپر کبھی چائے گر گئی، آپ نے نہیں دھویا، کبھی وہ کھانا گر گیا، آئل لگ گیا، آپ نے نہیں دھویا. سملرلی جس طرح ہم کوئی سفید کپڑا پہن لیتے ہیں تو ہم بہت کیئرفل ہو جاتے ہیں دن کو گزارنے کے لیے، اسی طرح سے ہمیں اپنی روح جو پاک ہے، صاف ہے، پاک و منزہ ہے، جو اللہ کی بارگاہ سے، جب ایک بچے میں کیوں ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ تو فرشتہ صفت ہوتے ہیں بچے، تو فرشتے ہوتے ہیں بچے. پہلے ہم ہی ہوتے ہیں نا جو بچے ہوتے ہیں، پھر جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں پھر ہم نفرت سیکھتے ہیں، پھر ہم کینہ سیکھتے ہیں، پھر ہم بغض سیکھتے ہیں. اس چیز کو اپنی زندگی سے نکالتے چلے جائیں. تو ہر چیز جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہوتی چلی جائے گی. اسی طرح سے ہمیں جس طرح سے اللہ سے کہہ رہے ہیں نا کہ جس طرح تو پاک کرتا ہے سفید کپڑے کو میل سے، اس کو بدلے میں دے گھر اس کے گھر سے بہتر. اب دعا کی جا رہی ہے کہ اس کو بدلے میں کیا، تو اللہ سے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ جس طرح تو پاک کرتا ہے سفید کپڑے کو میل سے، اس طرح سے اس کو تمام خطاؤں سے پاک کر دے، اس کو دھو دے، اس کی میت، اس کے خطاؤں کو دھو ڈال. پھر آگے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی ہے، اور اس کو بدلے میں دے گھر اس کے گھر سے بہتر. یعنی اس دنیا میں ہم کتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کرنے کی، رینوویٹ کر رہے ہوتے ہیں، فرنش کر رہے ہوتے ہیں، پینٹ کرا رہے ہوتے ہیں، صاف ستھرا کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہم جنت میں بنا رہے ہیں کوئی گھر؟ کیا ہم جنت کے لیے کسی گھر کو تیار کر رہے ہیں؟ مگر جیسے یہ دعا، اور اگر ہم اس دنیا کی کریں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہ کریں، دنیا کی خیال رکھیں، مگر اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آگے کا بھی خیال رکھیں. دنیا کے ساتھ ساتھ جب کچھ اپنے گھر میں لے کر آئیں، کسی غریب کو بھی کچھ دیں. یقین کریں وہ آپ کا جو کسی غریب کو دیں گے، کسی ضرورت مند کو دیں گے، کسی بچی کی شادی ہے اس کو کچھ دے دیں گے. ایک چیز گھر کی لے کر آئیں، ایک چیز اس کو دیں. آپ دیکھیں، نہ لائیں 4 چیزیں، 4 کی بجائے 2 لے آئیں، 2 کسی کو دے دیں، اور یہ سمجھ کے دیں
جو سوچیں گے وہ ہوگا, جو گمان کریں گے وہ ہوگا کہ یہ میں نے اپنے, اور ویسا ہی دیں جیسا اپنے گھر کے لیے لے کر آئے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ جب انشاءاللہ جب جنت نصیب ہوگی, جب جنت میں جائیں گے, تو اس وجہ سے تو آپ کو وہاں پر وہ تمام اچھی چیزیں ملیں گی. گھر سے بہتر, اور گھر کے لوگ اس کے گھر کے لوگوں سے بہتر عطا کر, یعنی اس کو گھر دے تو اپنی بارگاہ سے, اس گھر سے بہتر اس کو لوگ دے, اس دنیا میں جو لوگ اس کے پاس تھے اس سے بہتر. کیسے ہوگا یہ؟ جب ہمارے ارد گرد جیسے بھی لوگ ہمیں ملے تھے, جیسے بھی لوگ تھے, جیسے بھی تھے, ہم نے ان کے ساتھ کمپرومائز کیا, ہم نے ان کے لیے آسانی پیدا کی. انہوں نے اگر بھی ہمارے لیے مشکل پیدا کی, ہم نے ان کے لیے آسانی پیدا کی. انہوں نے ہمارے خلاف بات کی, ہم نے ان کے لیے اچھا کہا. جب ایسا کریں گے تو ہمیں آگے جو ہے وہ بہت اچھے لوگ ملیں گے, اچھے نیبرز ملیں گے انشاءاللہ جا کے. ٹھیک ہے جی. اس کو بہتر اور بہتر جوڑا, اس کے جوڑے سے بھی بہتر, یعنی جو اسپاؤس ہے, جو آج اس دنیا میں جو آپ کو اسپاؤس ملا ہوا ہے, اگر کوئی وہ تھوڑا, اگر ایک مرد ہے اس کو کوئی نکچڑی عورت ملی ہوئی ہے, یا بدتمیزی کرنے والی کوئی عورت ملی ہوئی ہے, یا ایون کوئی عورت ہے جس کو ظالم مرد ملا ہوا ہے, وہ اس کو اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے, اور آپ اگر اس کو خاموشی سے, اچھے سہل طریقے سے, اچھے طریقے سے اس کو برداشت کرتے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس جنت میں آپ کو ایسے لوگ عطا کرے گا جو آپ کی اس دنیا سے زیادہ ہے, ارد گرد آپ کے اچھے لوگوں سے آپ کو کرے. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں رہ کے آپ نے اپنی وہ تمام مشکلیں اٹھائیں. پھر آگے یہ دعا ہے کہ سے بہتر, اور داخل کر اسے جنت میں, اپنی پناہ میں رکھ اسے قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے. میں ایک دفعہ یہ پوری دعا دوبارہ پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو, کیونکہ میں ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتی گئی. سو آئی ایم گوئنگ ٹو ریسائٹ دس دعا اگین. اے اللہ, اس کی مغفرت فرما, اس پر رحم فرما, اسے عافیت دے, اسے درگزر فرما, اور سخاوت کے ساتھ اس کی مہمانی فرما, اس کے داخلے کی جگہ وسیع فرما, اس کو دھو ڈال پانی سے اور برف سے اور اولوں سے, اور اسے پاک کر دے خطاؤں سے, جس طرح تو پاک کرتا ہے سفید کپڑے کے میل کو. اس کو بدلے میں دے گھر اس کے گھر سے بہتر, اور گھر کے لوگ اس کے گھر کے لوگوں سے بہتر, اور جوڑا اس کے جوڑے سے بہتر, اور داخل کر اسے جنت میں, اور اپنی پناہ میں رکھ اسے قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے بچا کے رکھنا. آمین یا رب العالمین. کئی لوگ اس دنیا میں رہ کر بھی اپنی زندگی کو دوزخ میں گزار رہے ہوتے ہیں. ان دوزخ میں جانے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ اس دنیا میں ہی اپنی زندگی کو دوزخ میں گزار رہے ہوتے ہیں. بھلا کیسے؟ یہ دوزخ غربت کی دوزخ نہیں ہوتی, یہ دوزخ امیری غریبی کی دوزخ نہیں ہے, یہ دوزخ ہماری سوچوں کی ہوتی ہے, یہ دوزخ ہمارے بولوں کی ہوتی ہے, یہ دوزخ ہمارے اعمال کی ہوتی ہے, یہ دوزخ اس انرجی کی ہوتی ہے جو ہم اپنے اندر نفرت کی آگ پیدا کرتے ہیں. سوچیں, وہ غیبت کے بارے میں کہا جاتا ہے نا, حسد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سوچو یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ آپ کسی سے حسد کر رہے ہیں اور آپ اس حسد کی آگ میں خود جل رہے ہیں, اور اگلے شخص کو جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا میں رہ کر کینہ, نفرت, بغض, غیبت, یہ حسد, یہ تمام چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, اور اس دنیا میں سب کچھ ہونے کے باوجود, فیسلٹیز, آسانیاں, سب کچھ ہونے کے باوجود آپ اپنی زندگی کو عذاب اور اپنی زندگی کو دوزخ میں گزار رہے ہوتے ہیں. اینڈ وی ہیو ٹو میک شور کہ ہم اپنی زندگی کو کم از کم بہتر طریقے سے منائیں. جو شخص اپنی اس دنیا کو ہی لوگوں کی وجہ سے دوزخ بنا بیٹھا ہے, تو آگے سوچیں کہ اس کی زندگی کتنی مشکل اور کٹھن ہوگی. اچھا, اب 2-3 پوائنٹس جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جو میں نے لکھے ہوئے تھے, جو میں اسی موت کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی تھی. اور اپنی گفتگو میں اکثر میں یہ باتیں کہتی بھی ہوں, بٹ آئی وانٹ ٹو ری انفورس آل دوز تھنگس. وین سم ون ڈائز, جس وقت سب چلے جاتے ہیں, میت بھی چلی جاتی ہے, اور جب کوئی افسوس کرنے کے لیے آتا ہے تو اکثر کیا کہا جاتا ہے کہ اب تو کچھ نہیں کیا جا سکتا, بس ان کے لیے دعا کرو. اب تو کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کہہ سکتے,
مگر ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں ہم، رائٹ؟ جب ہم کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ چلو ان کے لیے دعا کرو. تو جب اس دنیا میں اچھا، اب ایک اور چیز یہاں پر میں کہنا چاہوں گی. ہاں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا چلو باتیں نہیں کرو، پڑھو بیٹھ کے ان کو فاتحہ بخشو، فاتحہ پڑھو یا درود پڑھو، اللہ کا نام لو، پہلا کلمہ پڑھو، تو ان کو یہ سب کچھ پہنچے گا. اور میرا یہ یقین ہے، میرا یہ ایمان ہے، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں، روحوں کو بخشتے ہیں، وہ ان کو تحفوں کی طرح ملتا ہے. اب یہاں پر رک کے ایک لمحے کے لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ وہ روح جو اب اس دنیا میں کسی جسم میں ایگزسٹ نہیں کرتی، وہ کہیں روحوں کی کو کہیں تو کوئی ایسی جگہ ہے نا، وہ روح کہیں ہے اللہ کے پاس، اوپر کہیں پہ جو بھی ہے عالم برزخ میں وہ روح ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ وہ جو روح کو ہم پڑھ کے بخشتے ہیں وہ اس تک پہنچتا ہے. جب اس روح کو، جس کا جسم زمین کے نیچے دفن ہے، اس روح تک یہ سب کچھ پہنچ رہا ہے، تو کیا وہ انسان جو جسم میں اپنی روح رکھتا ہے، کیا اس کو ہماری سوچیں، کیا اس کو ہماری دعائیں نہیں پہنچتی ہوں گی؟ جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اب ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے آسانی کی دعا کرو. تو کیا ہم اس دنیا میں رہ کے لوگوں کے لیے اپنے سے پہلے دعا نہیں کر سکتے؟ ہم کسی سے ناراض ہو جائیں تو ہم ان کے لیے بری وائبریشنز کریٹ کرتے ہیں. وہ وائبریشنز بھی، یا جو پازیٹیو دعا کرتے ہیں یا جو پازیٹیو وائبریشنز ہوتی ہیں، وہ بھی دعا بن کے لگتی ہیں اگلے انسان کو. کیا ہم وہ اچھی وائبریشنز، لوگوں کوئی ہمارے ساتھ برا بھی کر جائے، کیا ہم ان کے لیے اچھے تھاٹس کریٹ نہیں کر سکتے؟ کیا اچھی دعائیں ان کو نہیں دے سکتے؟ اور جو کچھ اس دنیا میں رہ کے ہم ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ جسم کے ذریعے ہو، جو روحوں کے ذریعے، جو سوچوں کے ذریعے پہنچاتے ہیں، اس بات کا یقین رکھیں وہ سوچیں ان لوگوں تک پہنچتی ہیں. جب ایک جسم سے نکل کے روح تک پہنچ رہی ہیں تو اس دنیا میں رہ کے بھی پہنچتی ہیں. کبھی کسی کے لیے بہت اچھا بیٹھ کے سوچ رہے ہوں تو اس کو وہ بھی شخص آپ کے لیے اچھا سوچنا شروع کرتا ہے، وہ بھی آپ کے لیے اچھا فیل کرنا شروع کرتا ہے. کئی دفعہ آپ کسی شخص کے بارے میں ایسے ہی بیٹھ کے برا سوچ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو عجیب سی فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے. وہ اس کا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ شخص آپ کے لیے برا سوچ رہا ہوتا ہے، بیڈ وائبریشنز آپ تک آ رہی ہوتی ہیں. You just feel, I just don't know, but I don't know why I have really bad vibes or negative vibes or miserable vibes from that person. یہ سوچیں ہوتی ہیں. جب جو چلا جاتا ہے اس کے لیے دعا فرماتے ہیں تو اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ایون جنہوں نے آپ کا دل دکھایا ان کے لیے بھی اچھی دعائیں کریں. جو میں پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کی، دس واز دا فرسٹ پوائنٹ. پوائنٹ نمبر 2 دیٹ آئی لرنڈ، اور میں نے ایکسپیرینس کیا. جب کوئی چلا جاتا ہے، جس طرح سے 2-3 دنوں سے میں جا رہی تھی، تو ہم آنٹی کی وہ تمام اچھی باتیں، جو اچھا اخلاق، جو لوگوں سے ملنا ملانا، وہ ہم سب کچھ بات کر رہے تھے ان کے بارے میں. جو کوئی آ رہا تھا ان کی اچھائیاں بیان کر رہا تھا. ہو سکتا ہے کبھی کسی کا ان کی وجہ سے دل بھی دکھا ہو، مگر کوئی بھی آ کے، کوئی بھی جب کوئی چلا جاتا ہے تو ان کے بارے میں بری بات نہیں کرتا، جبکہ وہ ایک بہت بہترین روح، بہت اچھی انسان تھی. میرا نہیں خیال کہ ان کے وجود سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہوگی. میں نے تو جو بھی دیکھا اور جو سنا، ہمیشہ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہوئے، لوگوں کے لیے آسانیاں، اچھی بات کرتے ہوئے ان کو دیکھا، پیار کرتے ہوئے، پیار بانٹتے ہوئے، ہنستے مسکراتے. آج جب ہم اب یہ ڈیتھ کا کمپیریزن لائف کے ساتھ، کیا آج ہم کبھی کہیں بیٹھیں، کوئی کسی کی برائی کر رہا ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ چھوڑو برائیوں کو، ہم اس کی اچھائیوں پہ بات کرتے ہیں. دیکھو ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ وہ برائی ہے، جو بھی ہے اللہ اس کو ہدایت دے، لیکن دیکھو اس کے اندر یہ کتنی اچھی اچھائی ہے، یہ کتنی اچھی بات ہے، دیکھو یہ کوالٹی ہے اس کی. اب ہم اپنی زندگیوں میں یہ فیصلہ کرتے ہیں، لیٹس ڈو دس. someone talks about someone's negative quality, we will convert it from the negative to the positive. کچھ تو پازیٹیو ہوگا اس شخص میں، پازیٹیو. آپ لوگوں کی بہت ساری ای میلز مجھے ملی، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی منڈے ٹیوزڈے کو آپ لوگوں کی بھیجی ہوئی وہ جو شکر گزاری والی لسٹس ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. بٹ ٹوڈے آئی وانٹڈ ٹو شیئر دس ود یو. تو لوگوں کی اچھائیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، لوگوں کی بہت
خوبصورت جو ان کی کوالٹیز ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور چیز، جس وقت ہم غسل دے رہے تھے اور کفن دے رہے تھے، کہ کتنا انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے انسان کے اختیار میں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنی اس دنیا میں کہتے ہیں نا کہ اکڑ کے مت چلو، کیونکہ اکڑا ہوا تو مردہ ہوتا ہے. قول معصوم ہے، اکڑا ہوا تو مردہ ہوتا ہے. اور اس اکڑاہٹ کو میں نے محسوس کیا جب آپ غسل دیتے ہیں. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. Nobody can do anything when your روح flies away. جو کرنا ہے لوگوں نے کرنا ہے. اتنا بے اختیار ہے انسان. ایک لمحہ آپ کی روح نکلتی ہے and you're gone. Good. اور اس دنیا میں ہم کس قدر اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں، کس قدر سریا ہمارے اندر ہوتا ہے اور کس طرح سے ہم چل رہے ہوتے ہیں. سو اگر آپ کی زندگی میں کسی چیز کے اوپر سریا ہے یا اکڑاہٹ ہے، یا آپ اکڑ جاتے ہیں کہ میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، میں نے اس سے کلام نہیں کرنا، میں نے اس سے بات نہیں کرنی، تو سمجھیں کہ آپ کی روح مردہ ہو چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ جس انسان میں روح ہوتی ہے اس کے اندر اکڑاؤ نہیں ہوتا. اکثر مجھے جب حجاب انسپریشن کے حوالے سے کیا جاتا ہے، جب بھی عورت کی ڈیتھ ہوتی ہے تو جب اس کو اس کا کفن دیا جاتا ہے تو اس کے کفن میں ایک حجاب ہوتا ہے. جب میں وہ حجاب باندھ رہی ہوتی ہوں نا کسی اس کو ڈیڈ باڈی کو، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اس دنیا میں جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جب جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جب ہم پیش ہو رہے ہیں، وہ ہمارا خالق ہے. ہمارا خالق کے ساتھ ہمارا کیا پڑتا ہے؟ وہ سب جانتا ہے، وہ سب وہ بنانے والا ہے انسانوں کو، ہم سب کو. مگر جب ہم خالق کی بارگاہ میں جا رہے ہوتے ہیں تو خالق کی بارگاہ میں جانے کے لیے جو یونیفارم ہے عورت کا، اس میں ایک حجاب ہے. تو میرے ذہن میں جب میں حجاب اپنا ڈیسیژن لے رہی تھی تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اگر خالق کے سامنے جانے کے لیے حجاب ہے تو پھر اس دنیا میں رہ کے مخلوق کے سامنے حجاب کیوں نہیں؟ تو جب میں باندھ رہی ہوتی ہوں نا کفن کا، کفن میں جو حجاب ہوتا ہے عورت کے سر کے لیے، وہ باندھ رہی ہوتی ہوں تو یہ چیز میرے ذہن میں آتی ہے. اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے آئی تھنک اٹ مسٹ بی اے لاٹ آف انسپریشن فار آل آف یو جو ہو آر ان اسٹرگل ٹو اور ان اے پروسیس ٹو ویئر حجاب، کہ جب خالق کے سامنے جانے کے لیے، جب ہم نے مٹی کے نیچے دفن ہو جانا، جب ہمیں کسی نے دیکھنا نہیں ہے، تب ہم کفن میں حجاب پہن کے جا رہے ہیں. تو وائی ناٹ ان دس ورلڈ؟ سو آئی تھنک دس واز دا فورتھ تھنگ جو مجھے لگا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. ایک 5واں پوائنٹ، جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو بہت تکلیف میں ہوتا ہے. جس طرح آنٹی بہت بیمار تھیں، میں نے آنٹی کی زندگی سے کیا سیکھا، وہ بھی کچھ پوائنٹرز ہیں، وہ بھی میں کوئکلی آپ کے ساتھ اینڈ پہ ضرور شیئر کروں گی. مگر جب ایک تو یہ کہ اس سے پہلے کہ میں وہ 5واں پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں، میری آپ لوگوں سے درخواست ہے، اگر کوئی آپ کی فیملی میں، آپ کے ہمسایوں میں، آپ کے ارد گرد کہیں پہ بھی آپ کو پتہ چلے کہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو والنٹیرلی جائیں اور غسل اور کفن دیں. بیکاز یہ غسل دینے سے آپ اپنے رب کے بہت قریب ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پسندیدہ ہے یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں. کہتے ہیں کم از کم اس دنیا میں 7 ڈیڈ باڈیز، 7 میتوں کو اگر آپ نے نہلایا ہو تو بہت بلند اللہ درجات کرتا ہے اور بہت زیادہ ثواب ہے میت کو نہلانے کا، غسل دینے کا. سو تیسری، جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو ہم اجازت، جو پیارے لوگ ہوتے ہیں یا کلوز لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کو اجازت نہیں دیتے کہ آپ جائیں. ہم کہتے ہیں بس چاہے جو مرضی ہو جائے وینٹیلیٹر. سنڈے کو میری ملاقات ہوئی، میں گئی تھی آنٹی کو ملنے کے لیے اور کرن کے پاس جو میری آیت کی چاچی ہیں، تو میں جب وہاں پر گئی تو میں نے اس کو یہ بات کہی. میں نے کہا آنٹی گو کے دنیاوی لحاظ سے ساری آسائشیں ہیں، ڈرپ اس کرونا کے حالات میں بھی اللہ نے، یہ اس حوالے سے I'll talk to you later، بٹ جس طرح سے آسانی اللہ نے کی ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود it's about time for her to leave. I feel بڑا میرے لیے مشکل تھا یہ بات کہنا، بڑا مشکل تھا اس کے لیے سننا بھی، اس نے سنا بھی، بٹ میں نے کہا just give her the permission to leave now, just let her go.
جب کوئی شخص بہت بیمار ہو, کئی دفعہ ہمارے اپنے جو چاہنے والے پیار کرنے والے ہوتے ہیں نا, وہ جانے نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس اللہ نہیں, بس جو ایٹ اینی کاسٹ, کسی بھی حالت میں بس آپ ہمارے پاس رہیں. یہ ظلم نہ کریں. جب کوئی ایسی سٹیج کے اوپر آئے تو ان کے لیے دعا کریں, ان کو اجازت دیں, ان کی روح کو اجازت دیں دیٹ آئی نو اٹس ڈیفیکلٹ فار می, اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ, بٹ آئی وانٹ یو ٹو گو, آئی لیٹ گو. جس طرح ہم اس دنیا میں رہ کے کہتے ہیں نا لیٹ گو, اجازت دیں. یو ہیو نو آئیڈیا ہاؤ ڈیفیکلٹ اینڈ پینفل دیٹ از. دس از سم تھنگ دیٹ آئی لرنڈ. اور واقعی کرن نے مجھے بتایا, جو ان کی بیٹی تھی, کہ میں نے بڑی مشکلوں سے, میرے لیے مشکل تھا, مگر جب میں اپنی ماں کو پین میں دیکھتی تھی تو ایک دن مجھے یہ کہنا پڑا کہ بس میری امی کے لیے آسانی کر دے, وچ مینس شی گیو دا پرمیشن ٹو ہر مدرز سول کہ اب جائیں, اب آپ اٹس اوکے, اینڈ یو نو سو سم تھنگ لائک دیٹ. اٹس ڈیفیکلٹ ٹو لیٹ گو بٹ اٹس امپورٹنٹ فار اس ٹو لرن. ایک اور چیز جو میں نے وہاں پر دیکھی, میں نے بتایا کہ ایک ان کی نیبر تھی. ہم تو چلیں ایک رشتہ داری ہے, ایک بہنوں والا معاملہ ہے, دوستی ہے بہت زیادہ, مگر ان کی نیبر تھی وہاں پر, نادیہ. انہوں نے اتنی ہیلپ کی, اینڈ دس از آلسو واٹ آئی لرنڈ, کہ کیا حق ہوتا ہے اور کیا مان ہوتا ہے ارد گرد آپ کے لوگوں کا. وہاں پر 3-4 گھر تھے, 4 گھر بیکاز دے لیو ان فلیٹس, 4-5 گھر تھے, مگر ان میں سے میں نے کسی کو نہیں دیکھا. بہت سارے لوگ اس لیے نہیں آئے بیکاز کرونا پیشنٹ نہ ہو, اور مگر اس لڑکی نے, وہ جو نادیہ تھی, انہوں نے کفن دفن میں کوئی چیز کی ضرورت ہے, کھانا پینا, ایوری سنگل تھنگ, ٹک کیئر آف ہر ڈاٹر ایز ویل, جو آیت کی کزن ہے ایشر, اس کا خیال رکھا, کھانے پینے کا ہر چیز جو ریکوائرمنٹ تھی انہوں نے, یہاں تک کہ بالٹیاں اور کپس, ایوری تھنگ یو جسٹ نیم. اینڈ شی واز جسٹ امیزنگ. I learned so much looking at her, the way voluntarily she was doing so much. I cannot tell you. So اچھے نیبرز اس دنیا, اچھے نیبرز بنے, اچھے نیبرز کا ہونا, she was like looking like an angel to me, کہ اتنا out of the way, تھوڑے دیر بعد آ کے اس کو پوچھ رہی ہے, اتنا سا تو ابھی بھی. So she was, I want to give a huge round of applause to her, who's such an amazing soul. اچھا, اب میں 2-3 چیزیں جو کوالٹیز آنٹی کی تھیں, آنٹی نجمہ کی جو کوالٹیز تھیں, وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. ان جو کوالٹیز ان کی تھیں, اس کی وجہ سے ان کے اس آخر کے ٹائم جو انہوں نے وقت وہاں پہ گزارا, اور پھر اس کے بعد جب انہوں کو وہ دفن بھی ہو گئیں, اور اس کے بعد جو لوگ آتے رہے, اس سے فائدہ کیا ہوا, اور جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا تھا کس طرح سے ان کے سامنے آیا. دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر ود یو. آنٹی ہمیشہ, میں بہت فینٹسائز ہوتی تھی ہمیشہ. میں وہ کہیں پر بھی رہیں, کبھی وہ طارق روڈ پہ کچھ عرصہ رہیں کراچی میں, پھر اس کے بعد لاہور آ گئیں, وہ کہیں پر بھی رہیں. ان کے 2 بولز ہوتے تھے, 2 کنالیاں ہوتی تھیں, جس میں ایک میں وہ پانی ڈالا کرتی تھیں, ایک میں وہ کھانا دیا کرتی تھیں, باجرہ ڈالا کرتی تھیں. آپ سوچیں کہ کیسا عمل تھا, کتنا چھوٹا سا عمل ہے, مگر ان کا ایک ریلیشن شپ تھا برڈز کے ساتھ, جو آتے تھے اور وہ ڈالا کرتی تھیں, کہ جس دن نہیں ڈالا تو کرن بتاتی ہے کہ اتنا ڈانٹا کرتی تھیں, اور وہ شی یوز ٹو ڈو دیٹ ٹل دی اینڈ. اور آپ یہ سوچیں آخری ٹائم پہ شی وانٹیڈ ٹو ہیو سم, بیکاز شی ہیڈ بائی دا وے, نادیہ کا میں نے ذکر کیا, وہ ہماری حجابیز کی کلائنٹ بھی ہیں, اینڈ شی واز لائک ویری سویٹ, ویری گڈ سول. وہ شی از کم فرام سعودی عرب سے آئی نہیں ہے پاکستان میں, ویری نائس سول. اینی وے, تو آنٹی کا میں بتا رہی ہوں کہ وہ انہوں نے کیا کرتی تھیں آخر میں, بیکاز شی ہیڈ کینسر, تو آخر میں بالکل ڈرپس پہ تھیں, تو کوئی پانی بھی الاؤڈ نہیں تھا. تو تھوڑی دیر بعد, کچھ دیر کے بعد کہتی تھیں پانی مجھے چاہیے, پانی دے دو. کوئی کچھ کہتے تھے کچھ چاہیے تو نہیں تکلیف, تو کہتی تھیں پانی چاہیے. سوچیں کہ جنہوں نے ساری زندگی پرندوں کو پانی پلایا, آخر میں جب ان کی دفن کیا گیا ان کو, تو آپ یہ سوچیں کہ بالکل ان کی قبر کے ساتھ پانی کا نلکا ہے. اور اگر کہیں
آپ نے کسی نے پانی کہیں دینا بھی ہے تو سب سے پہلے ان کی قبر کے اوپر وہ پانی ڈالے گا، کیونکہ اس نلکے کے ساتھ وہاں پائپ ہے اور وہ سارا سلسلہ ہے کہ پانی ان کے کتنا قریب کہ زندگی میں دنیا میں ان کو نہیں مطلب آخری ٹائم پہ وہ ایک مشکل لمحات سے گزری، صبر کے ساتھ وہ وقت گزارا. تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ نے جنہوں نے ساری زندگی پرندوں کو پانی پلایا، انہوں نے دیکھیں کہ اللہ نے ان کو کس طرح سے اس دنیا میں جب اس دنیا سے چلی گئی اس قبر ایسی دی کہ بالکل ساتھ جس کے نلکا جو انہوں نے خود نہیں لگوایا ہوا، وہ اللہ کی طرف سے وہاں پہ ہے کہ جو ساری دنیا جو وہاں اس قبرستان میں آئے گی وہ پانی دے گی. This is why I say when you need something, start giving that. جب کچھ چاہیے اس دنیا میں دینا شروع کر دیں. انہوں نے ساری زندگی پرندوں کو پانی دیا، سوچیں پرندوں کو پانی دیا، اور آخرت میں کس طرح سے ان کو اللہ کی ذات نے جو ہے وہ کس طرح سے نوازا. آنٹی کے بارے میں جتنا میں جانتی ہوں اور جتنا میں نے سنا، ہمیشہ وہ لوگوں کو کی بہت زیادہ چھپ کے ہیلپ کیا کرتی تھیں، اور وہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ بہت زیادہ ملنسار تھیں. لوگوں کے ساتھ ملنا، کوئی نہیں بھی کرتا، کوئی نہیں بھی ملتا تھا، کوئی نہیں بھی فون کرتا تھا، عید پہ شب رات پہ کوئی نہیں بھی کرتا تھا. she was the one who would always make an initiative, always میک کالز، لوگوں کے ساتھ رابطے میں، صلہ رحمی، کبھی لوگوں کو چھوڑتی نہیں تھیں، رابطے میں رہتی تھیں، ملتی ملاتی رہتی تھیں. اور آپ یہ سوچیں کہ ایون اس وقت میں جس طرح سے لوگوں نے کال کر کر کے لوگ ان کے لیے روئے، اور جس طرح سے جو نہیں بھی آ سکے وہ بھی اس طرح سے روئے. اور وہ پھر مولا کی وہ کا فرمانا کہ اس دنیا میں، اور اتنی دوستیاں تھیں ان کی، اتنی ملنسار تھی کہ آپ یقین کریں میں جب ادھر جایا کرتی تھی کرن کے گھر تو میرا یہ ہوتا تھا کہ ظاہر ہے کرن کو تو ملنا ہے، مگر مجھے زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ میں آنٹی کے ساتھ جا کے بیٹھوں گی اینڈ آئی ول ٹاک ٹو ہر. ادھر کی باتیں، اپنی اسٹوریاں، ایران وہ گئی ہوئی تھیں ایک دفعہ، وہ سارا مجھے سناتی تھیں، گھومنے گھمانے کا، انڈیا بھی گئی ہوئی تھیں، وہ سارا اپنا مجھے بتاتی تھی اور مجھے اتنا اچھا لگتا تھا. ان سے بہت ساری ایسی ان کی ریسیپیز تھیں جو میں نے بہت اچھا کھانا بناتی تھیں، ان سے سیکھی ہوئی تھیں، اور وہ سارا سلسلہ. امام کی وہ فرمان ہے نا کہ اس دنیا میں اس طرح سے رہو کہ لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رکھیں. بے شک ایسی تھیں، لوگ ملنے کے مشتاق ہوتے تھے ان سے، اور جب اس دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تمہیں یاد کر کے روئیں. اینڈ جس طرح سے ایون ان کے پرانے ڈرائیورز ان کو ملنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کی جو کام کرنے والیاں جو اب نہیں کر رہی، جب ان کو بتایا گیا، پتہ چلا، تو اس قدر رو کے انہوں نے ان کو جس کہتے ہیں نا تعزیت کی، اور وہ سارا سلسلہ. یہ دیکھیں، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا جو زندگی میں دنیا کے لیے آپ آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ ٹورڈز دی اینڈ جس طرح سے ان کی، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے آج کل کے دور میں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ پراپرلی جسے کہتے ہیں آپ کا اس وقت میں کہ جب آپ اتنی ایسی مشکل ڈیزیز سے گزر رہے ہوں تو آپ کا خیال رکھیں اور آپ کا ساتھ دیں. ان کی بیٹی نے، کرن نے اتنی خدمت کی ہے، ان کی ساری زندگی وہ ان کے ساتھ رہی، ایون شادی کے بعد وہ اکٹھے تھے. اتنی خدمت کی ہے ماشاءاللہ. اللہ اس کو توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ کی ذات ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور ظاہر ہے ماؤں کے جانے کے بعد انسان بہت اکیلا ہو جاتا ہے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا ساتھ اس طرح سے دے سکیں. اور ان کے بھائی نے جو باہر تھے، جو نہیں آ سکے یو ایس سے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے جو حالات ہیں، وہ دور رہ کے اپنی دعاؤں سے، اپنی پازیٹیوٹی سے، مگر آن ٹاپ آف ایوری تھنگ، بیکاز آبویسلی وین یو نو یو آر گوئنگ تھرو دس ڈیزیز جو کینسر، تو یہ اتنی بیمار ہونا بھی اتنا مشکل ہے آج کل کے زمانے میں کہ مگر جس طرح سے فائنینشلی اس نے کسی چیز کی پرواہ، پیسے کی پرواہ نہیں کی، اور اس نے انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی. اللہ ان کے لیے بھی اس دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرے، ان کے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. سو آئی تھنک اس دنیا میں ایسی اولاد کا ہونا جو پریکٹیکلی بھی، فزیکلی بھی کرے اور فائنینشلی بھی کرے، تو یہ بھی ان کی اچھائی بتاتی ہے کہ انہوں نے کتنی اچھائی کمائی ہوگی آنٹی نے، کہ اللہ نے ان کو اپنی جو آخری ٹائم تھا، بالکل آخری کا وقت تھا جب کرونا کے پیشنٹس کے ڈر کی وجہ سے لوگ آتے نہیں تھے گھروں کے اوپر. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ منسٹرز کے گھروں میں
لوگ جا کے تو وہ نہیں برانولا اور یہ نہیں لگا رہے, مگر آنٹی کے لیے ایک بندہ تھا جو آتا تھا, ریگولرلی آتا تھا, ان کو ڈرپس لگاتا تھا, دن میں 2-3 دفعہ آتا تھا. تو یہ کیا ہوتی ہے, یہ آسانی, سکون سے آنٹی اپنے کمرے میں بالکل ایسا ان کی بیٹی نے ماحول بنایا ہوا تھا کہ جیسے اٹس اے 5 اسٹار ہوٹل یا جس طرح کمرے کا ہاسپٹل کا روم ہے. سو آئی مین یو نو شی واز امیزنگ. ایک سکون سے انہوں نے اپنا وہ آخری کا وقت گزارا. اس لیے واٹ آئی وانٹ ٹو سے ایٹ دی اینڈ از کہ جو آسانی آپ دنیا میں لوگوں کے لیے بانٹتے ہیں, وہ آسانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں یا آخری وقت میں اور آپ کے جانے کے بعد بھی وہ آسانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے ضرور دیتا ہے. ریممبرنگ ڈیتھ is very, very important. Remembering death is essential for all of us to have a better, contented, like you know, life full of satisfaction گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد کرتے رہیں, بارہا یاد کریں دن میں, اس کا انتظار نہیں کریں, مگر اپنے آپ کو تیار ضرور کریں انشاءاللہ for that, because at the end of the day, today, tomorrow, after 10 days, after a year, after maybe 10 سال, 15 سال, 20 سال, جو بھی وقت مقرر ہے, سب نے جانا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیاری کا جو مرحلہ ہے اور لمحہ ہے وہ بہت ضروری ہے. ایک چیز جو میں آخر میں ٹورڈز دی اینڈ آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ اپنی جسموں کے ساتھ ساتھ اپنی روحوں کا بھی خیال رکھیں, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جس نے بارگاہ الہی میں جانا ہے وہ ہماری روح ہے. اس کی تیاری, اس کا میک اپ, لیٹس میک اپ آور سولز, لیٹس امپاور آور سولز. سو دن میں 5 مرتبہ آپ کی روح اوپر جائے, سدرۃ المنتہا کو ٹچ کر کے آئے, پھر مزہ آئے زندگی گزارنے کا انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیے. کافی لمبی ہو گئی گفتگو, بٹ چلیں, یہ میں نے ایز آئی پرومس دیٹ اٹس گوئنگ ٹو بی اے لانگ ون, آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو شیئر آل دیز you know points with you all. دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آنٹی نجمہ کے لیے بہت آسانیاں. آپ لوگوں سے میں نے گزارش کی تھی کہ ایک دفعہ ہدیہ کیجیے گا سورہ فاتحہ, اور آئی ایم شیور آپ لوگوں نے کر دی ہوگی. اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے, آپ لوگوں کی زندگیوں کو آسانی عطا کرے. چاہتے ہیں اگر زندگی میں آسانی تو لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنائیے. میری طرف سے اللہ حافظ. آیا ٹورڈز دی اینڈ وانٹس ٹو سے سمتھنگ. سلام. And it's Father's Day ji on Sunday, so she was saying please tell them it's Father's Day. So this is something that Ayat has made for Baba? Yeah. Oh, that's really amazing. It's so amazing. I got a paint, I got some This is something that Ayat made. Ayat, you're getting a huge round of applause. Everyone is clapping. Yay! Love you too. سب لوگ پہلے کنفیوز ہوتے تھے کہ آیت کا وائی ایک دفعہ آنا ہے یا 2 دفعہ. نیچے آؤ نا. پر میرا 2 دفعہ وائی آتا ہے. آیت, how did you put glitter? کہاں سے آیا یہ؟ وہ جو گلیٹر You made this new one? یا اچھا, اس دن آپ نے پہلے بھی تو بنایا تھا. یا But this is for her Baba ji. This is amazing. AYAT, but I didn't write my full name. Thank you so much. AYYATFATIMA. آیت فاطمہ. Thank you so much جی, بہت بہت شکریہ. Thank you. سب کو سلام کر دو. Read the messages and salam to everyone. They're saying brilliant job. Wow. ناک نہ گھساؤ اندر, تھوڑا پیچھے ہو جاؤ. Oh wow. Wonderful job. Thank you. Wow. Very. I'm very good. Say thank you. Thank you. Good. She's saying love you baby. Clapping. Wow. Clapping. Look at this. I don't turn the camera. Ooh. There's a heart for you. MashaAllah. بہت پیاری بیٹی. Bye. اللہ I'll see you حافظ. tomorrow. اللہ حافظ بولو. اللہ حافظ. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. نیچے آؤ جانی. خدا